آپ کیا کیسے خیال رکھتی ہیں، کیسے انشور کرتی ہیں کہ جتنے بھی پروڈکٹس آپ یوز کریں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے؟ خود حجاب کرتی ہوں، اور حجاب کے بارے میں میری ایک ٹیچر کہتی ہوتی ہیں کہ حجاب جو ہے نا قلعہ ہے، قید نہیں ہے۔ ایم ایف کلیکشن کا جو ایک آئیڈیا تھا، بیسیکلی اس میں کافی سارے پروڈکٹس ہیں، حجاب بھی ہے۔ الحمدللہ ایرانی پروڈکٹس کے علاوہ ہمارے پاس جو پاکستانی پروڈکٹس بھی ہیں نا، ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ پاکستان کو سائڈ پر کر کے باہر کے پروڈکٹس کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی باتوں سے، جن کی گفتگو سے اور جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج کل ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی سٹارٹ اپ کی طرف جائے اور کوئی ایسا کام شروع کرے جس سے اس کی ارننگ سٹارٹ ہو سکے، یا وہ کوئی کام کر سکے کم از کم۔ اور اس میں خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ یہ ضرور چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھے ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے انٹرویو کے لیے دعوت دی ہے ایک وومن انٹرپرینور کو، جو سی ای او ہیں ایم ایف کلیکشن کی، اور اس پہ وہ کام کر رہی ہیں بہت کامیابی سے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ پچھلے 4 سالوں سے آن لائن اور 1 سال سے یہ جو ہے اس کی فزیکل آؤٹ لیٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں، یہ کام کس طرح سے چل رہا ہے اور کس طرح سے آنے والے وقت میں یہ اس کام کو مزید دیکھتی ہیں۔ السلام علیکم شہربانو علی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایم ایف کلیکشن کا جو ایک آئیڈیا تھا، بیسیکلی اس میں کافی سارے پروڈکٹس ہیں، حجاب بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شالز ہیں، تو یہ آئیڈیا کب اور کیسے آیا، پھر آپ نے کس طرح اس کو پرسو کیا؟ اس کا آئیڈیا تھوڑی، اس کی سٹوری انٹرسٹنگ ہے۔ میں نا اپنا فارغ ٹائم نا بہت زیادہ یوٹیوب کو دیا کرتی تھی۔ مجھے ڈراماز دیکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور ظاہر ہے اب بھی شادی کے بعد بھی اور بچوں کے بعد بھی میں بہت زیادہ یہ یوٹیوب یوز کرتی تھی۔ تو ایک دن میری سسٹر، میرے سے بڑی جو سسٹر ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم اتنا ٹائم اس پر ویسٹ کرتی ہو، اس سے اچھا تم کیوں نہ کوئی بزنس کر لو، تو اس میں آپ کا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا اور آپ جو فری ٹائم آپ کا ہے وہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور مجھے شروع سے، کیونکہ میں خود حجاب کرتی ہوں، اور حجاب کے بارے میں میری ایک ٹیچر کہتی ہوتی ہیں کہ حجاب جو ہے نا قلعہ ہے، قید نہیں ہے۔ تو اس لیے میری ان ٹیچر کی یہ بات بھی مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے۔ تو مجھے حجاب کا شوق بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ، کیونکہ لوگوں کو نا حجاب آئٹمس بازار میں تو بہت سی مل جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہر جگہ نہیں ملتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کیوں نہ آن لائن کام سٹارٹ کروں، اور پھر میں نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ اور میرے ہسبینڈ نے، میری فیملی نے، میرے پیرنٹس، دونوں سائڈ کے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے اس سب میں، اور بالکل میرے بیک اینڈ پہ ہمیشہ مجھے مطلب میرے ساتھ رہے۔ پھر میں نے سٹارٹ کیا۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ ایم ایف کلیکشن میں اس وقت کون کون سے پروڈکٹس اویلیبل ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں۔ جی، اس کا سٹارٹ ہم نے کیا تو بہت چھوٹی اماؤنٹ سے تھا، 5000 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور ہم صرف ایک سیٹ لے کر آئے تھے اسٹالرس کا۔ ہم نے تب شروع تو صرف اسٹالرس سے کیا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ 4 سالوں میں اس میں تقریباً 12+ پروڈکٹس ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے اسٹالرس کی بہت اچھی اور بہت زیادہ ورائٹی ہے، یعنی آپ فینسی بھی اور ڈفرینٹ قسم کی اس میں ورائٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی ہمارے پاس ایرانی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر آن لائن ہی ملتی ہیں۔ تو ایرانی پروڈکٹس میں ہمارے پاس ایرانی اسکارفس ہوتے ہیں، ایرانی ساکس ہوتی ہیں، کیونکہ ایرانی ساکس کی کوالٹی پہننے میں اچھی ہوتی ہے، اور ایرانی سلیوز ہوتی ہیں۔ ایرانی سلیوز بھی بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں پہننے میں، اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ساکس اور سلیو، یہ ونٹر کا سامان ہے یا ہر سیزن میں چلتے ہیں؟ نہیں، اصل میں حجاب تو کسی بھی سیزن کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں، ساکس اور ساکس سلیوز بھی سیزنل نہیں ہے، یہ آل مطلب آپ پورا سال پہن سکتے ہیں اس کو، اور کیونکہ اس کے اندر کاٹن اسٹف بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کاٹن اسٹف پورا سال پہن سکتے ہیں آپ یوز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چادریں ہوتی ہیں، چادروں میں بھی ہمارے پاس ایرانی چادر بھی ہوتی ہے اور پرنٹڈ چادریں، اور یعنی نماز چادر ہوتی ہے جو عمرہ کے لیے آپ لوگ آرام سے اویل کر سکتے ہیں ہمارے۔ یہ جو آپ نے ایرانی پروڈکٹس کا ذکر کیا، یہ آپ کہاں سے لیتی ہیں؟ آسان ہوتا ہے ان کو لینا یا کوئی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ نہیں، ایرانی پروڈکٹس کا الحمدللہ شروع میں اتنا ہم مثلاً میں پہلی دفعہ ہم نے خود وزٹ کیا تھا ایران، تو ہمیں وہاں پر ایک اچھا وینڈر مل گیا تھا، تو وہ ہمیں سپلائی کر دیتے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھے انہیں پکچرز شیئر کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پکچرز شیئر کر دیتے ہیں، تو ہم وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ہمیں وہاں سے DC کے ذریعے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی کوالٹی اوور آل کیسی ہے، اور آپ کیسے خیال رکھتی ہیں، کیسے انشور کرتی ہیں کہ جتنے بھی پروڈکٹس آپ یوز کریں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہو؟
اچھا الحمدللہ ایرانی پروڈکٹس کے علاوہ ہمارے پاس جو پاکستانی پروڈکٹس بھی ہیں نا ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. یعنی ہم ہمیشہ پاکستان کو سائڈ پر کر کے باہر کے پروڈکٹس کی تعریف زیادہ کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. مطلب ایرانی پروڈکٹس میں کچھ پروڈکٹس اچھی ہیں, لیکن پاکستانی پروڈکٹس میں بھی ہم کوالٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں, اور اس میں بھی ہمیں اچھی چیز وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو آپ کو خدا بھی مل جاتا ہے, تو ہمیں اس میں بھی اچھی پروڈکٹ مل جاتی ہے. اور میرا چناؤ, کیونکہ میں اکیلی چناؤ نہیں کرتی, اس میں میرے ہسبینڈ میرے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, اور ماشاء اللہ ان کی جو نظر ہے نا وہ بیسٹ ہے, وہ ہمیشہ بیسٹ پر ان کی نظر جاتی ہے, تو وہ ہمیشہ بیسٹ چیز ہی چنتے ہیں. تو مطلب ہم دونوں ہی کوالٹی پہ. اچھا آپ دونوں مل کے یہ بزنس چلا رہے ہیں یا ان کا اپنا بھی کوئی بزنس ہے؟ نہیں, ان کا اپنا بھی بزنس ہے, ان کا ٹیلرنگ مٹیریل کا بزنس ہے, لیکن وہ میرے ساتھ اس میں بھی, یعنی ہماری جو شاپ ہے نا ٹاؤن شپ میں ہماری شاپ ہے, تو وہاں پر ہم دونوں بزنس کو رن کر رہے ہیں. یعنی میں بھی اس شاپ پر ہوتی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی اس شاپ پر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی جو پرائز رینج ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں. جی ہمارے پاس ڈالرس کی جیسے ویرائٹی ہے, اس کے اندر ہماری پرائس رینج 350 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور 1200 تک جاتی ہے. تو یعنی ہر قسم کا بندہ اسے اویل کر سکتا ہے. اسی طرح ہماری جو چادریں ہیں وہ بھی ہم نے بہت زیادہ پرائسز ہم نے زیادہ اس لیے ہم نے کم مارجن میں رکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ حجاب کرے. حجاب ہر کسی کو کرنا چاہیے, اور اس کو پرائز اچھی ملے گی, اور تو وہ لازمی بات ہے, وہ کہے گا کہ میں تو لوں گا. اچھا ٹاپ سیلنگ جو آپ کے 1-2 پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ٹاپ سیلنگ ہمارے پاس ایرانی سلیوز ہوتی ہیں, وہ ہماری ٹاپ سیلنگ ہے. اور ہمارے پاس جو مکنے ہیں نا, مکنا یعنی ان سینس ریڈی ٹو ویئر اسکارف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, وہ ہماری ٹاپ سیلنگ ہیں. ایک تو آپ مجھے اپنی شاپ کے بارے میں بتائیں, اور آن لائن بزنس جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو کیا اس میں کوئی مشکل آپ کو فیس کرنی پڑی, کس طرح سے آپ نے سیلنگ کی, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. آن لائن بزنس میں نے واٹس ایپ سے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر ہم لوگ جب واٹس ایپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو یقیناً میرے پاس سوائے میرے ریلیٹیوس کے نمبرس کے اور نمبرز نہیں تھے, تو میں نے پھر مختلف گروپس کو جوائن کیا, اور اس کو جوائن کرنے کے بعد میں اس کے نمبر سیو ایک نمبر کو مطلب ساری رات بیٹھ کر تو ہر ایک کو الگ الگ سیو کرتی تھی. اور صرف یہ میں ہی نہیں کرتی تھی نا, یہ کام میرا بیٹا بھی کرتا ہے, تو ہم اس کو فون دے دیتے تھے, اور وہ ساری رات بیٹھ کر تو وہ بھی نا ساتھ نمبر سیو کرتا تھا. تو ہم جیسے ہی نمبر سیو کرتے تھے, پھر ہم گروپ بے شک مطلب چھوڑ بھی سکتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا بھر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم لوگ یعنی واٹس ایپ پہ اسی طرح ہمارے کانٹیکٹس بنتے گئے, اور آہستہ آہستہ پھر ہم انہیں اپنی اب 4 سالوں بعد ہماری جب شاپ بن گئی ہے تو اب ہم انہیں اپنی شاپ کا ایڈریس دے دیتے ہیں کہ اگر آپ فزیکلی بھی لینا چاہیں تو شاپ پر آ سکتے ہیں. جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں, میں چاہوں گا دونوں چیزیں آپ بتا دیں, آن لائن کا کانٹیکٹ بھی اور ایڈریس بھی. جی ضرور. ہمارا واٹس ایپ پہ نا مسلم فیشن کے نام سے چینل بھی ہے, تو اس کا فون نمبر ہے 0316 712 3936. اس پر مسلم فیشن کا لنک آپ کو مل جائے گا, آپ اس پر کانٹیکٹ کر لیں. اچھا, اور ہماری جو شاپ ہے وہ ٹاؤن شپ لاہور میں ہے, 303 مدینہ مارکیٹ ٹاؤن شپ, یہ لاہور کا ایڈریس ہے. اچھا میم, جو خواتین اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں, اسٹارٹ اپ کی طرف آنا چاہتی ہیں, انہیں آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس ہے کہ وہ کیسے اس فیلڈ میں اور پھر کیسے کام شروع کریں؟ اچھا, خواتین سے پہلے ایڈوائس نا فیملی کے لیے, کیونکہ جب تک فیملی سپورٹیو نہ ہو تو خواتین اکیلی کام نہیں کر سکتی. میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا جوائنٹ فیملی میں, تو جب جوائنٹ فیملی میں آپ کے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو آپ وہ سب آپ کو, کیونکہ اکیلا بندہ کام نہیں کر سکتا. اگر میں گھر چھوڑ کر, کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں اسٹالز لگاتی تھی, میں اسٹل ابھی بھی اسٹالز لگاتی ہوں مختلف ایگزیبیشنس میں, پروگرامز میں. تو مطلب جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو پیچھے میری فیملی سپورٹیو ہوگی تو میں اسٹالز لگاؤں گی. تو اس لیے میرا بیٹا ماشاء اللہ حافظ قرآن بن رہا ہے, تو وہ میرے اسٹالز پر بیٹھ کے مجھے اپنا قرآن سناتا ہے. تو میرا بیٹا بہت سپورٹیو ہے, میرے ساس سسر بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, میرے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. یہ پہلا میسج تو فیملی کے لیے کہ ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین بہت پاورفل ہیں, خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں. اور سیکنڈ میسج ہے کہ خواتین کو لازمی اپنے لیے کچھ نہ کچھ ارن کرنا چاہیے. اس سے ایک تو بندہ ایکٹیو تو رہتا ہی ہے, اور ساتھ آپ مضبوط ہوتے ہو, یہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے. میں ایک اور میسج دینا چاہوں گی ہمارے معاشرے کو. میں جب اسٹالز لگاتی ہوں نا تو میرے اسٹالز پر بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو آ کر نا مجھے مطلب وومن کیونکہ کام کر رہی ہوتی ہے, مطلب میں جب سامان لے کے, کیونکہ میرے پاس تقریباً اسٹال کے 5-6 بیگز ہوتے ہیں, میں جب وہ سامان لے کے اندر آ رہی ہوتی ہوں یا میرے اسٹال پر جب لوگ آتے ہیں تو وہ آ کر نا ایک بیچارے کے نظر سے دیکھتے ہیں. آپ جب میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز کسی بھی خاتون کو کام کرتا دیکھ کر اس کو بیچارہ نہ سمجھیں. وہ اس کی بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اس کے بچے سمجھتے ہیں, پھر بچوں کے ذہن میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ میری مدر سے بیچارہ ہے ہی کوئی نہیں. جو مانگ رہے ہیں, جو کام نہیں کر رہے اور جو سڑکوں پر مانگ رہے ہیں وہ شاید بیچارے ہوں, لیکن جو حق حلال کی کمائی کما رہے ہیں وہ بیچارے نہیں ہیں, وہ بلکہ بہت زیادہ مضبوط لوگ ہیں جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو پلیز اسٹالس پر آ کر, یا ویسے بھی آپ عورت کو, کسی بھی عورت کو
اس طرح بیچارے کی نظر سے مت دیکھیں بلکہ انہیں سپورٹ کریں. بہت بہت شکریہ شیر بانو علی صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے پروڈکٹس کے بارے میں اور ایم ایف کلیکشن کے بارے میں بتایا، اس سے آپ کو یقیناً بہت فائدہ ملے گا. آپ بھی اس پہ جا کے سیلنگ کر سکتے ہیں، آن لائن پلیٹ فارم پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.